آج کی ویڈیو میں ہم عرب دنیا کے سب سے طاقتور لیڈر صدام حسین کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ صدام حسین جو اپنی پوری زندگی اسلام دشمن عناصر سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ پھانسی چڑھتے وقت بھی اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ڈٹے رہے۔ چنانچہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ صدام حسین عربوں کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ قبیلہ عراق کا بایا۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی سے صدام کا کیا تعلق تھا؟ صدام اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہونے کا دعویٰ کیا کرتے، تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا دیا گیا یہ شجرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے چلتا ہے۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں عراق کے شہر تکریک میں بسنے والے قبیلے بو ناصر میں آنا پڑے گا، جو عربوں کا ایک چرواہا قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے جد امجد احمد ناصر ابن حسین تھے، جن کے بارے میں مورخ لکھتے ہیں کہ وہ عربوں کے قبیلہ بنو قحطان کی نسل سے تھے۔ لیکن اس کے برعکس صدام حسین نے اپنے دور حکومت میں اپنا ایک شجرہ جاری کیا، جس کے مطابق ان کے خاندان کے جد امجد احمد ناصر کی نسل حضرت موسیٰ الکاظم سے جا ملتی ہے، جو کہ 7ویں شیعہ امام تھے، اور جن کی نسل تقریباً 3 پشتے پیچھے حضرت امام حسین سے ہوتے ہوئے حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتی ہے۔ لیکن ان کے جاری کردہ اس شجرے میں کتنی صداقت ہے، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ عراق ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اپنی عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ شجرہ تخلیق کیا ہو۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق عرب کی سرزمین سے تھا۔ ویورز، قبیلہ بو ناصر کے بانی احمد ناصر عثمانی دور حکومت میں جزیرہ نما عرب سے ہجرت کر کے عراق آ گئے۔ عراق کے شہر تکریت میں رہنے کی نسبت سے ان لوگوں کو التکریتی کہا جانے لگا۔ اور ویورز، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ تکریت اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کرد تھے، جبکہ صدام حسین کا تعلق عربوں سے تھا۔ تکریت ہجرت کرنے کے بعد بو ناصر قبیلہ مزید چھوٹے قبیلوں میں تقسیم ہوا، اور ان تمام قبیلوں نے ایک قبائلی اتحاد بنا لیا، جسے بیجات قبائلی اتحاد کہا جاتا تھا۔ اس اتحاد میں کم و بیش 10 قبیلے شامل تھے، اور صدام حسین کا تعلق اس اتحاد کے سب سے طاقتور قبیلے بو خطاب سے تھا۔ ویور، صدام حسین کے دادا عبد المجید قبیلہ بو خطاب سے تعلق رکھنے والے ایک عام سے کسان تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی تکریت میں گزاری اور پیشے کے لحاظ سے کھیتی باڑی سے منسلک رہے۔ تکریت میں رہتے ہوئے ان کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام حسین، حسن اور سلیمان تھا۔ ان کے بیٹوں میں سب سے اہم ان کے بڑے بیٹے حسین عبد المجید تھے، جو صدام حسین کے والد تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی اپنے والد کی طرح تکریت میں کھیتی باڑی سے منسلک رہے۔ ان کے والد نے ان کی شادی صبح طلفہ سے کی، جو صدام حسین کی والدہ تھی اور تکریت کے ایک مشہور طلفہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر صبح طلفہ کے آباء و اجداد کی بات کی جائے تو یہ لوگ بھی قبیلہ بو خطاب سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے عثمانی دور خلافت میں عثمانیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ کچھ یوں کہ اس خاندان کے جد امجد مسلط ابن عمر الناصری، جو بیجات قبائلی اتحاد کے سردار بھی تھے، انہوں نے بیجات قبیلوں کی ایک مشترکہ فوج کی کمان کرتے ہوئے عثمانی سلطان عبد الحمید II کے خلاف بغاوت کر دی، جس کا مقصد تکریت کے پورے علاقے کو عثمانیوں سے الگ کرنا اور یہاں اپنی خود مختار سلطنت کا قیام تھا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں سلطان عبد الحمید نے سخت رد عمل کیا اور اسے کچلتے ہوئے بو ناصر قبیلے کے سردار مسلط ابن عمر اور ان کے بیٹوں سمیت قبیلے کے بیشتر افراد کو قتل کر دیا۔
ان کے بیٹے طلحہ ابن مسلط اپنے خاندان کے بچے کچے افراد کے ساتھ عثمانیوں سے اپنی جان بچا کے بھاگ نکلے، جس کے بعد اس خاندان کو ان کے نام یعنی طلحہ خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویورز، طلحہ ابن مسلط کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، یعنی صبح طلحہ کے 3 بھائی تھے، جن میں سب سے اہم خیر اللہ طلحہ تھے۔ وہ عراق کی باعث پارٹی کے ایک اونچے عہدیدار تھے اور صدام حسین کے ماموں اور سسر تھے۔ صدام نے اپنے دور حکومت میں انہیں بغداد کا میئر مقرر کر دیا، لیکن ان کے خلاف کئی بدعنوانیوں کی وجہ سے انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اگر خیر اللہ کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے بیٹے عدنان خیر اللہ تھے۔ انہیں صدام کے دور میں منسٹری آف ڈیفنس کا عہدہ عنایت کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ صدام کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے، تو اسی وجہ سے صدام نے انہیں ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں قتل کرایا۔ صدام حسین 28 اپریل سن 1937 میں تکریت کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں اوجا میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے کئی ماہ قبل ان کے والد لاپتہ ہو گئے یا کسی موذی مرض سے انتقال کر گئے۔ اسی دوران ان کے بڑے اور اکلوتے بھائی محض 13 سال کی عمر میں کینسر سے انتقال کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ صبح طلحہ کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ انہوں نے صدام کی پیدائش سے پہلے ہی انہیں اپنے پیٹ میں قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام ہو گئیں تو صدام کی پیدائش کے بعد انہیں اپنے بھائی خیر اللہ کے پاس بھیج دیا۔ تو یوں صدام نے اپنا بچپن اپنے ماموں کے پاس گزارا۔ اسی دوران صبح نے دوسری شادی ابراہیم الحسن سے کی، جن سے ان کے مزید 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان وقتوں میں صدام بھی اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور اپنے سوتیلے باپ کے پاس رہنے لگے، لیکن ان کے ماموں کے برعکس ان کے سوتیلے باپ انہیں کافی مارا پیٹا کرتے، یہاں تک کہ انہیں تعلیم حاصل کرنے سے بھی روک دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 10 سال کی عمر میں صدام یہاں سے فرار ہو گئے اور بغداد میں اپنے ماموں خیر اللہ کے پاس آ گئے، جو اب صدام کے لیے ایک باپ جیسی شخصیت بن گئے تھے۔ انہی کی سرپرستی میں صدام نے بغداد میں ہائی اسکول اور سیکنڈری اسکول کی تعلیم حاصل کی اور بغداد لا کالج سے لا کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد عرب باعث پارٹی میں شامل ہو گئے۔ سیاست میں آنے کے محض 10 سال میں وہ عراق کے ایک ناقابل شکست حکمران بن گئے اور عراق کے 5ویں صدر بننے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد صدام تقریباً 23 سال تک عراق میں حکومت کرتے رہے۔ بیکاز اگر صدام کے سوتیلے بھائیوں کی بات کی جائے تو ان میں صباوی ابراہیم عراقی خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ 2003 میں عراق پہ امریکی فوجوں کے حملے کے بعد صباوی روح پوش ہو گئے اور امریکیوں نے ان کے سر کی قیمت $1 ملین مقرر کر رکھی تھی۔ چنانچہ سن 2005 میں انہیں شام سے حراست میں لیا گیا اور سن 2009 میں سزائے موت سنا دی گئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال کینسر کے باعث ہوا۔ ان کے دونوں بیٹے ایمن اور ابراہیم جنگجو گوریلا تھے جو وقتاً فوقتاً اتحادی فوجوں پہ حملے کیا کرتے۔ اس کے علاوہ صدام کے دوسرے بھائی برزان ابراہیم صدام کے ایک قریبی مشیر تھے اور جنوری 2007 میں انہیں بھی پھانسی دے دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پھانسی پہ چڑھانے کے بعد بھی جب ان کی جان نہ نکل رہی تھی تو ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ صدام کے تیسرے بھائی وتبان عراق کے انٹیریئر منسٹر تھے، جنہیں سن 2003 میں اس وقت پکڑا گیا کہ جب وہ شام کی طرف فرار ہو رہے تھے۔ ان کی موت سن 2015 میں قید کے دوران ہوئی۔ اسی طرح اگر صدام کے چاچا حسن عبد المجید کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے سب سے اہم بیٹے علی حسن تھے۔ ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے عراق میں کردوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا اور ان کی نسل کشی کی۔ اسی وجہ سے انہیں کیمیکل علی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہی الزامات کی بنیاد پر انہیں سن 2007 میں سزائے موت دے دی گئی۔ ویورز، حسن عبد المجید کے سب سے اہم بیٹے کامل حسن تھے۔ ان کا خاندان ایک طرح سے عراق پہ امریکی حملے کی بنیاد بنا۔
ان کے دو بیٹوں حسین کامل اور صدام کامل کی شادی صدام حسین کی دو بیٹیوں راغت اور رانا سے ہوئی۔ یہ دونوں بھائی اپنے پورے خاندان کے ساتھ عراق سے بھاگ کے اردن آ گئے، جہاں ان دونوں نے CIA اور MI6 کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور انہیں یقین دلوایا کہ صدام کے پاس کیمیکل ہتھیار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عراق کے بارے میں کئی خفیہ جانکاریاں بھی دیں۔ سن 1996 میں صدام حسین نے ان دونوں بھائیوں کو یقین دلوایا کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، تو یہ دونوں بیویوں کے ساتھ واپس عراق آ گئے۔ لیکن جیسے ہی یہ لوگ واپس آئے، انہیں ان کی بیویوں کو طلاق دینے پہ مجبور کیا گیا اور انہیں غدار قرار دے دیا گیا۔ تاہم انہوں نے صدام کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد تقریباً 13 گھنٹے تک جاری رہنے والی ایک لڑائی میں انہیں ان کے والد اور دوسرے دو بھائیوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ویور صدام حسین کی پہلی شادی ساجدہ طلفہ سے ہوئی، جو ان کے ماموں اور سرپرست خیر اللہ کی بیٹی تھی۔ ان سے صدام کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ صدام کے سب سے بڑے بیٹے عدی اپنے والد کے ممکنہ جانشین کے طور پہ دیکھے جاتے تھے، لیکن ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کی وجہ سے ان کے چھوٹے بھائی قصی نے ان کی جگہ لے لی۔ قصی نے مبینہ طور پہ ایک شیعہ بغاوت کو کچلنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کے بیٹے مصطفیٰ یعنی صدام حسین کے پوتے پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئے کہ جب وہ محض 14 سال کی عمر میں کئی گھنٹوں تک امریکیوں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے والد قصی اور چاچا عدی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن مصطفیٰ امریکی کمانڈوز کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کے طور پہ کھڑے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکیوں کو ٹینکوں کا استعمال کرنا پڑا۔ ساجدہ کے علاوہ صدام نے دوسری شادی سمیرہ سے کی، جو کہ ایک ڈاکٹر تھی، لیکن ان سے صدام کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ صدام حسین کے پکڑے جانے کے بعد ان کی یہ خواہش تھی کہ انہیں فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کیا جائے اور ان پہ فائر کھول کے ان کا خاتمہ کیا جائے، لیکن اس کے برعکس انہیں سن 2006 میں عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پہ پھانسی دی گئی۔ اگر موجودہ دور میں ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کی 2 بیٹیاں راغت حسین اور رانا حسین سن 2003 میں عراق چھوڑنے کے بعد آج بھی اپنے بچوں کے ساتھ اردن میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ صدام حسین کے 2 پوتے یحییٰ قصی اور یعقوب قصی کو آج بھی زندہ تصور کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صدام حسین کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی تکریت سے تھا،